اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اللہ کے حبیب کے ہم واقعات آپ کی خدمت میں بیان تو کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ کو مدینہ منورہ کی ہواؤں سے، فضاؤں سے اور مدینہ منورہ کی خوبصورت ان قصوں اور کہانیوں سے جو ہماری روح کو مطمئن کرتی ہیں، روح کو اطمینان دیتی ہیں، آج آپ کے لیے واقعہ لے کے آئے ہیں ایک ایسی چیز کا جو کہ بہت خاص حیثیت رکھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور امت مسلمہ میں بھی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے جائیں، تو آپ نے جب یہ ارادہ فرمایا تو صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا، تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ بعض ملکوں کے ایسے بادشاہ ہیں کہ وہ اس وقت تک خط قبول نہیں کرتے جب تک خطوط کے اوپر مہر نہ لگائی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مہر بروانے کا کہا، تو سب نے سوچا کہ ہاں جی کیا لکھا جائے، تو صرف یہی طے ہوا اینڈ پہ کہ محمد رسول اللہ۔ اب جب لفظوں کو ترتیب دیا گیا تو ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ، اوپر محمد آتا ہے، سینٹر میں رسول آتا ہے، نیچے اللہ آتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ترتیب اس طریقے سے نہ بھائی کہ یہ سوچا کہ میرا نام اوپر اور اللہ کا نام نیچے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی ترتیب جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، پھر وہ اس طریقے سے کی گئی کہ نیچے محمد، اوپر رسول اور اس کے اوپر اللہ تیسری جگہ پر۔ تو یہ ناظرین جب انگوٹھی بن کے آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی اپنی مبارک انگوٹھی سے خطوط کے آخر پر مہر لگایا کرتے تھے۔ یہ وہ سارے خطوط ہیں جو آپ کو اسکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انگوٹھی جو ہے کس طریقے سے استعمال ہوتی تھی اور اس کی مہر لگنے کے بعد کیسے نظر آتی تھی۔ کیا خوش قسمت یہ انگوٹھی ہوگی، کیا خوش قسمت یہ مہر ہے، کیا خوش قسمت یہ وہ چاندی جس سے یہ انگوٹھی بنائی گئی تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی پہ وہ پہن کے اس پر مہر لگاتے تھے۔ تو ایک بڑا ہی پیارا انداز۔ ناظرین، یہ انگوٹھی اپنی حیثیت میں بڑی ہی خاص ہے، لیکن یہ انگوٹھی آج کل کہاں ہے، اس وقت کس حال میں ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں ذرا اس کے بارے میں۔ ناظرین، جو خطوط آپ نے دیکھے جن پہ یہ مہر لگی ہوئی ہے، عربی میں مہر کو کہتے ہیں خاتم۔ عام لفظوں میں جب میں نے سنا تو وہ ختم بھی کہتے تھے، سوی ختم کہ مہر لگاؤ کوئی بھی، تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے کہ مہر لگی ہوئی، خاتم مہر لگانے والی جو ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ غور کریں تو قرآن الکریم میں بھی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب دیا اور یہی فرمایا کہ یہ تمام نبیوں کے سے آخر پر آئے ہیں اور یہ تمام نبیوں کے اینڈ پہ مہر ہے، یعنی خلاص اب سے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا، خط لکھنے کے بعد اس کو پیک کر کے مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں سٹیمپ لگانا، یعنی کلوزڈ، the topic has closed، اوکے۔ اسی لیے خاتم النبیین کا جب آئندہ سے لفظ سنیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہر، نبیوں کے نام پر مہر، ختم، آپ کے بعد یہ سلسلہ ختم۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خاتم کا مطلب شاید ختم ہونا ہے یا اینڈ ہو جانا ہے، کیونکہ اردو میں جو لفظ ختم کا استعمال ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا، یعنی دی اینڈ ہو گیا۔ بیسیکلی یہ لفظ ختم بھی اسی خاتم سے ہی نکلا ہے، تو اسی لیے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، تمام نبیوں کے آخر پہ مہر۔ ناظرین، یہ مہر استعمال ہوتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک انگوٹھی کو ہر وقت زیب تن نہیں کرتے تھے، ہر وقت استعمال نہیں کرتے تھے، جب لیٹر لکھنا ہوتا تھا اسی وقت ہی اس کو منگواتے اور پہنتے تھے۔
ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہی انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی ہوئی تھی، اپنے وصال سے پہلے ہی ان کے پاس تھی، اور ظاہر ہے کہ جو وقت کا خلیفہ ہونا تھا اسی کے ہاتھ آنی تھی۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق کو دی، پھر وہ اس کو استعمال کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر بن خطاب کو جب آپ منتخب ہوئے تو ان کو مل گئی، یہ ان کے پاس رہی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا، اور اس کے بعد یہی انگوٹھی انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی، ان کو دی، کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خنجر مارا گیا تھا، تو اس سے پہلے دنیا کے وصال سے پہلے آپ نے حضرت حفصہ کو عطا فرمائی تھی کہ جو بھی خلیفہ بنے گا یہ اس کو دے دینا۔ اس کے بعد باری آ گئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، تو یہ انگوٹھی حضرت عثمان بن عفان کو مل گئی۔ اب ناظرین کیا ہوا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹانگیں لٹکا کے ایک کنویں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کنواں مسجد قباء کے قریب ہے، بالکل تقریباً 42 میٹر کے فاصلے پر تھا مسجد قباء سے۔ تو اس کنویں کا نام بئر اریس تھا۔ بئر کنویں کو کہتے ہیں، یا بیئر بھی کہتے ہیں، بیرے بھی کہتے ہیں، لیٹ سے کہ بیرے لفظ ٹھیک ہے۔ بئر اریس، اریس ایک یہودی کا نام تھا، اس کے نام پہ یہ کنواں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹانگیں لٹکائے اس کنویں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ایک طرف آ کے بیٹھ گئے اور اسی طرح ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب آپ کے سامنے آ گئے اور اسی طرح ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ اور پھر جب حضرت عثمان بن عفان اس وقت پہنچے تو دائیں بائیں تو جگہ نہ ملی، سامنے یعنی تینوں کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اور جب آ کر بیٹھے تو اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت سنائی تھی کہ میرے یہ صحابہ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے اس وقت اس کنویں کا نام بئر نبی بھی پڑ گیا تھا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی صحابہ کرام کو۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عمر بن خطاب اور یہ تینوں عظیم ہستیاں حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ میں مدفون، حضرت عثمان بن عفان ایک دن بڑے مس کر رہے تھے، بڑا یاد کر رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان اسی کنویں پر جا کر بیٹھے اور اسی وقت کو یاد کرتے ہوئے ٹانگ لٹکا کے وہاں پر بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت عثمان بن عفان کے پاس وہ انگوٹھی تھی، تو انہوں نے اس کو پکڑائی یا انہوں نے اس کو پکڑائی، کچھ اس طرح کا ہے، مختلف روایات میں مختلف ہے، لیکن وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کنویں میں گر گئی۔ ناظرین، اس وقت اگر آپ اندازہ لگائیں تو کنویں کی گہرائی 6.3 میٹر تھی، گہرائی 6.3 میٹر۔ اگر آپ اس کو فٹوں میں کنورٹ کریں تو آلموسٹ 18 سے 19 فٹ یہ بن جاتا ہے، گہرا تھا یہ کنواں۔ اس کے بعد اس کی جو چوڑائی تھی، چوڑائی کتنی تھی؟ 2.2 میٹر۔ 2.2 کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں آلموسٹ 6.5 سے 7 فٹ۔ اور جو اس کے پانی کی سطح تھی اس کے اندر 1.3 میٹر تھی، آلموسٹ لیٹ سے کہ 1.5 میٹر۔ 1.5 میٹر سے مراد بھی 4-5 فٹ تقریباً بن ہی جاتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت عثمان بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، اور سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کنویں کے اندر ان کو اتارا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس انگوٹھی کو ڈھونڈیے۔ کسی کو نہ ملی، پانی کو نکالا جاتا کیونکہ کنواں ایکٹیو تھا اور اس میں پھر پانی آ جاتا تھا، پھر اس کو نکالا جاتا تھا، پھر اس میں پانی آ جاتا، لہٰذا
تمام مختلف جیسے ڈول یا جو بھی برتن تھے یا مشکیزیں، جن سے بھی بھر بھر کے کنویں کے اندر کی پوری ریت نکالی گئی پانی کی موجودگی میں، اور پھر اس ریت کو بھی چھانا گیا۔ یہ عمل متواتر تقریباً 3 دن لگاتار ہوتا رہا، لیکن وہ انگوٹھی اس کنویں سے نہ ملی۔ ناظرین، اس دن کے بعد سے حضرت عثمان بن عفان بہت پریشان رہنے لگے، اور انتہائی پریشان کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی آخر کیسے مجھ سے یہ گم ہوگی۔ اس دن اس کنویں کا نام، جو کہ پہلے بئر عریس تھا، پھر کیا بنا؟ بئر النبی بنا، اب اس کا نام یہ بئر خاتم بن گیا کہ انگوٹھی والا کنواں۔ تو ناظرین، یہ کنواں استعمال ہوتا رہا، انگوٹھی نہ ملی۔ انگوٹھی کہاں گئی؟ اس میں آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ رب العزت اگر اس طریقے سے کسی چیز کو غائب کر رہا ہے تو حکمت ہوتی ہے یقیناً۔ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ تابوت سکینہ جس کی تلاش میں یہودی ہیں، وہ اس کو سمبل سمجھتے ہیں اپنی طاقت کا اور سکون کا اور دنیا پر چڑھائی کرنے کا، اور اس کو اللہ رب العزت نے کیا آسمان پہ اٹھایا یا فرشتوں نے کہیں چھپا دیا، واللہ عالم۔ انگوٹھی کہاں گئی اس کنویں سے؟ واللہ عالم۔ آج بھی ناظرین اگر آپ جائیں مسجد قباء میں تو 42 میٹر کے فاصلے پر یہ جو آپ سکرین دیکھ رہے ہیں، یہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں۔ ان ٹائلز میں سعودی حکومت نے کیا کیا کہ ایک یہ دائرہ بنا دیا اور یہ نشان بنا دیا کہ یہ کنواں یہاں تھا۔ یہ کنواں ناظرین ویری انفارچونیٹلی سعودی حکومت نے اس وقت اس کو مسمار کر کے برابر کر دیا جب مسجد قباء کا ایک چوک بنانا تھا، گاڑیاں گزرنے کے لیے چوک بنانا تھا، تو یہ کنواں بیچ میں آ رہا تھا، تو اس جگہ کو انہوں نے برابر کر دیا، تو یہاں پر نشان رکھ دیا۔ 1964 تک یہ کنواں ویسے کا ویسا ہی موجود تھا، 1964 تک، اور حتیٰ کہ سلطنت عثمانیہ میں اس کنویں کے اوپر گنبد بھی بنائے گئے، یہ جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ بڑے خوبصورت گنبد بنایا گیا تھا، اس کو سجایا گیا تھا کیونکہ اس کی تاریخ ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھے تھے ان اینٹوں پہ، اور وہ صحابہ اکرام بھی ان پہ بیٹھے تھے۔ پھر اس کنویں میں انگوٹھی نبی کریم کی، لیکن چلیں وہاں پر ٹائلوں کا لگنا بھی ایک اللہ کی مرضی سے ہی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لیکن ناظرین، علماء اکرام اس کے بارے میں ایک خاص بات کرتے ہیں۔ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ انگوٹھی گم ہوئی ہے، مسلمانوں سے سکون چھین لیا گیا، انتشار پھیل گیا، حتیٰ کہ اتنے فتنے ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور اس کے بعد کے واقعات تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ مدینہ منورہ میں کیا کیا ہوا۔ لیکن یہ ایک قیاسرائی ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، مجھے جب اس قصے کا پتہ چلا کہ انگوٹھی کی اس قدر اہمیت اور یہ ہے، کیونکہ انگوٹھی نہیں ملی، لیکن وہ خط جو آپ نے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان خطوں پہ جو انگوٹھی کا نشان ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ انگوٹھی کے اوپر مہر تھی کیسی۔ تو ناظرین، میں نے بھی پھر یہی سوچتے ہوئے اپنے گھر میں اپنی دیواروں کے اوپر یہ انگوٹھی پرنٹ کر کے ان فریمز پہ یہ گھر میں دیوار پہ لگائی ہوئی ہے۔ یہ وہی انگوٹھی ہے، یہ وہی مہر ہے۔ یہ دیکھیے، اوپر اللہ، نیچے رسول، اور یہ پھر محمد، جبکہ لفظ محمد رسول اللہ ہے۔ تو میں نے تو اپنے گھر میں لگائی ہوئی ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی لگائیے، نہ جانے میرے دل نے کیوں کہا کہ یہ لگانے سے اللہ رب العزت ہمارے گھر میں امن عطا فرمائے گا، ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ہمیں دشمنوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے، ایک دل کی بات ہے۔ آپ بھی کرنا چاہیں تو کر لیجئے، پرنٹ کروا کے۔ میں تو اس کو دیوار پہ لگایا ہوا ہے، آپ کو دکھانے کے لیے اتاری ہے دیوار سے، تو باقی آپ کی مرضی۔ تو یہ ہے واقعہ اس کا، اور اگر آپ جائیں وہاں پر تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ انگوٹھی وہاں ہے یا کہاں ہے۔ لیکن کنویں کے نشان آپ دیکھ رہے ہیں، کنواں یہاں تھا، کیا؟ بئر خاتم۔
اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سننے، سمجھنے اور ان لمحات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید اللہ کو یہی ہماری ادا پسند آ جائے جو ہماری بخشش کا باعث بن جائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔